بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله مولانا العظيم. قابل صد تکریم ارباب علم و ہدایت، اصحاب معرفت، قرآن کریم کی پاکیزہ نسبت پر سراپا شوق بن کر مسابقے میں شریک میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا جس قدر ہم اور آپ شکر بجا لائیں کم ہیں کہ اس ذات نے پھر ایک مرتبہ ہمیں اور آپ کو مسابقت القرآن الکریم کی پاکیزہ نسبت پر اس کی اس گھر میں جمع ہونے کی توفیق سے نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، البر فاؤنڈیشن کی طرف سے مسجد الفاروق کے منتظمین، ان کے نیک دل کارکنان اور ان کے وہ رفقا جنہوں نے شب و روز کی محنتوں کے نتیجے میں اس مسابقے کو منعقد کرنے میں البر فاؤنڈیشن کا بہت ہی مضبوط ہاتھ نبھایا، ساتھ نبھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان منتظمین کو، ان کی ٹیم کے جتنے بھی افراد ہیں، ان کو اپنی طرف سے اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح کیسے فراموش کر سکتے ہیں ہم ہمارے اور آپ کے محسن، اسی بستی کے نامور اور مقبول ترین شخص حاجی یوسف صاحب پٹیل، اور اسی طرح ہمارے محسن جناب حاجی نصر اللہ خان صاحب جو ننیٹن سے تعلق رکھتے تھے۔ کیا بندے تھے وہ! اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کو کیسی خیر کے لیے قبول فرمایا تھا کہ ان نیک نفوس اور پاکیزہ فکر بندوں نے اس برطانیہ کو مسابقت القرآن کریم کی راہ سے نوازا۔ مجھے یاد ہے کہ سن 1997 میں ہمارا پہلا سفر اس مسابقے کے عنوان سے ہوا، اور قسمت سے وہ والسول ہی میں منعقد ہونے والا البر فاؤنڈیشن کی طرف سے دوسرا مسابقہ تھا۔ 21 سال بعد پھر ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت کی دنیا الگ تھی۔ ہمارے جو بھائی مسابقے میں بہت شوق سے شریک ہوئے تھے، ان کی قرات، ان کا حفظ، ان کا تلفظ، ان کا لہجہ، اور آج کے ہمارے ان نو عمر بچوں نے جس انداز میں، اور ہمارے جوان سال بھائیوں نے جس انداز میں مسابقے میں قرآن کریم کو تلاوت کیا ہے، واقعتاً دونوں کے درمیان میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا ہے۔ ماشاءاللہ، ہم اس موقع میں ان بچوں کو، ان جوان بھائیوں کو، ان کے اساتذہ کرام کو اور ان کے اولیاء کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے جہاں مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہاں اپنے ان مرحومین کی خدمت میں کلمات تبریک پیش کرتے ہیں۔ بہت مبارک سلسلہ ہے جو قائم فرما گئے۔ اس مسابقے نے ہمارے بھائیوں کو حفظ قرآن کریم کا اسکاندر دیا ہے۔ ہم گروپ بی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک لڑکا آیا، وہ جس انداز میں تلاوت کر رہا تھا، اس کے تلفظ نے اور اس کے انداز نے ہمیں اتنا متاثر کیا کہ اس نو عمری میں
ان بچوں کا تلفظ اس کمال تک پہنچ گیا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس توفیق سے نوازا ہے کہ ہم کسی چھوٹی سی درسگاہ میں بیٹھ کر بچوں کا تلفظ ٹھیک کرا رہے ہیں۔ وہ شخص سمجھ سکتا ہے کہ 9 عمر اور 16 17 20 سال کا جوان تلفظ بھی یہ کمال کیسے پیدا کر سکتا ہے۔ بہت مبارک ہے ہمارے بھائیوں کو، اللہ تعالی ہمارے ان مرحومین کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ وہ ہمارے بزرگ ہمارا اور آپ کے لیے عبرت ہیں کہ انہوں نے مسابقے کی کیسی نیک راہ قائم فرمائی۔ مجھے اس موقع سے یہ کہنا تھا کہ مسابقے میں اور اس مجمع میں لوگوں نے مسابقے کے عنوان سے مختلف انداز میں شرکت فرمائی۔ کچھ بچوں نے تو مساہم کی حیثیت سے، تو کچھ لوگوں نے ان کے اساتذہ کرام ہونے کی حیثیت سے، تو کچھ لوگوں نے ان کے اولیاء کی حیثیت سے، تو کچھ اللہ کے وہ مخلص بندے ہیں جو صرف اور صرف قرآن کریم کی نسبت پر یہاں جمع ہیں۔ بہت مبارک ہے وہ لوگ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حفاظت قرآن کریم میں اس مجمع کے ہر فرد کا حصہ رہے گا انشاءاللہ، اور وہ محافظین قرآن کریم کی فہرست میں ہر کسی کا نام درج ہوتا ہے۔ بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دیگر بھائیوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ جب ہم سنیچر کو، اتوار کو بہت سے دوسرے پروگراموں میں بڑے شوق سے اور بڑی لاگت کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، سال میں ایک موقع ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے کلام کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس میں بسر شوق اپنے سارے پروگراموں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے اس مسابقے میں شریک ہوں۔ ہم بذات خود حافظ نہیں ہو سکے ہیں، ہم حافظ نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کسی حافظ قرآن کے سر پر ہم نے ہاتھ رکھ دیا، ان کا حوصلہ بڑھایا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے میزان عمل میں بہت بڑا وزن رکھے گا۔ میرے بھائیوں، اس موقع سے مجھے ایک بات اور بھی عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے اس 23 سال میں جہاں اتنی اچھی ترقی کی، جس سے ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری کانوں میں ہیرا بننے والے یہ بچے ہیں، ماشاءاللہ اتنی اچھی قیمت پا رہے ہیں، ان میں کتنی اچھی صلاحیت ہے ان بچوں میں، ہم ان بچوں کو مزید ترقی کی راہ، دیکھیں ایسا ہو گیا ہے ترقی کے کچھ مراحل تک ہم پہنچ کر رک گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی ہم اور آگے بڑھیں۔ مثال کے طور پر برطانیہ یا UK کے لیول پر ہمارے بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی کارکردگی کا نمونہ پیش کیا، وہ اول 2 نمبر سے امتیازی پوزیشن حاصل کیے، لیکن ہمارا ہدف اتنا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ ممتاز بندے، ہمارے یہ ممتاز جوان عالمی سطح پر مختلف جگہوں میں ہونے والے مسابقات میں شرکت کر کے برطانیہ کا نام روشن کریں، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک قدم اور آگے بڑھنا پڑے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں، حافظ صاحب کے ساتھ ہم مشورہ کریں گے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنے سالوں میں ہمارے جن جوانوں نے بہت اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر کے بہت سو کی دعائیں لی، بہت اچھے انعامات پائے، ان کا سفر وہاں رک گیا ہے۔ دیکھیے بھائیوں، ترقی کا کوئی منتہا نہیں ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان بھائیوں کو ہم پھر جمع کریں، لیکن اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی بستی میں سے، آپ کے ادارے میں سے، آپ کے مدرسوں میں سے جن بچوں نے امتیازی نمبرات حاصل کیے ہیں ان کو پھر یاد کیجئے، ان کو بلائیے اور ان سے کہیے کہ مسابقہ صرف برطانیہ کے حد تک نہیں ہوتا ہے۔ جائیں ان جگہوں میں جہاں پوری دنیا سے، پورے ملک سے ایک نمائندہ آتا ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ برطانیہ کی طرف سے جو لوگ نمائندگی کرتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کی صحیح ترجمانی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ برطانیہ کے وہ لوگ برطانیہ کی طرف سے ترجمانی کرنے جائیں جو اس کے مستحق ہیں، اور اس کے لیے ہم سب مل جل کر محنت کریں کہ پھر ان کے درمیان ایک مسابقہ ہو، لیکن اس مسابقے کے لیے ان کو تھوڑا ہمیں تیار کرنا۔ میں شاید تھوڑی بات لمبی کر رہا ہوں، مجھے ذرا سے معاف فرمائیں، اور اس کی ضرورت ہے کہ ہم ان بچوں کی اثر نو ٹریننگ کریں۔ دیکھیے ابھی ایک بچہ پڑھ رہا تھا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ، تو اس لڑکے نے وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ پہ جا کے وقف کیا۔ اب وہ بچہ پڑھ رہا وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ،
ہمارا بچہ اگر عالمی سطح کے مسابقے میں گیا اور اس طرح کی غلطی کی تو پھر ہم اول نمبر کی امید نہیں کر سکتے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو ٹرین کریں. اور اس موقع سے البر فاؤنڈیشن نے بھی جہاں مسابقے نے اور بچوں کی قرأت نے ان کے ریسائٹیشن اور میمورائزیشن نے جتنی ترقی کی ہے، البر فاؤنڈیشن کی سسٹم نے بھی بہت اچھی ترقی ماشاءاللہ. ہم پہلے مسابقے کو یاد کرتے ہیں اور آج کے مسابقے کو دیکھتے ہیں، شتانہ بینہ، بہت بڑا فرق ہے. یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. ہم صاحب ان کے دونوں صاحبزادے، ہم ان کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے وہ محسن جو اس مسابقے اور ہمارے آپ کے لیے اپنے اور غیروں کی تمیز ختم کر کے ان بچوں کو بھی اپنی سلبیہ اولاد کی طرح خیال کر کے اپنے خزانے انڈیل کر کے مسابقے پر اتنی بڑی لاگت، کتنا 25,000 پاؤنڈ ایک گھنٹے میں جہاں تقسیم ہو جاتا ہو کہ معمولی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جن کی نیک کمائی کے صلے میں اور ان کی برکت سے یہ بہترین مسابقے منعقد ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے بہت بدلہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.